أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يملكه موت القائل ولا يحسن ماء الواقعون ولا يؤذي حقه المجتهدون الذي لا يدركه ظلمه ولا يناله غافلة الذي ليس على صفته أمر معدل ولا معقول منه بعد المعدود والصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. وما بعد قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خدا منظر کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اے اہل بیت رسول، پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں سے کثافت یعنی گناہ کو دور رکھے اور تم کو گناہوں سے ایسے پاک رکھے جو حق پاک رکھنے کا ہے. یہ آیت تطہیر ہے جو شان میں اہل بیت رسول اور پیغمبر پاک کے نازل ہوئی ہے. یعنی اہل بیت اسلام کی شان میں یہ آیت ہے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے انہیں پاک و پاکیزہ پیدا کیا ہے اور ان سے گندگی کو یعنی کثافت کو دور رکھا ہے. اور یہ وما خلق اللہ علیہ، اللہ نے سب سے پہلے ان کا نور خلق کیا ہے، اہل بیت کا نور خلق کیا ہے. انہی کے وسیلے سے ساری دعائیں قبول ہوتی ہے. ذریعہ اہل بیت اللہ سے جب اہل بیت کا ذریعہ لگایا جاتا ہے تو اسی کے ذریعے سے دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ رسول نے خود فرمایا انی تارکم فیکم الصحابین کتاب اللہ وعترتی واہل بیتی وان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں تمہارے درمیان جو میرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت کہ ہمیشہ ان سے متمسک رہنا، اس سے دور نہ رہنا. اب یہی ہے کہ اس بات کی دلیل یہی ہے کہ قرآن بھی بار بار اہل بیت کی ثنا کر رہا ہے. باب کیسے اللہ اسلم علیہ المودۃ فی القربہ کہ میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. کیوں؟ قرآن کی ضرورت جہاں جگہ جگہ پر یہی ہے. جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حج سے عید غدیر سے واپس ہوئے ہیں اور مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا ہے، تو پھر جب یہ آیت آئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی علیکم دینکم، یعنی آج کے دن دین جو ہے وہ کامل ہو گیا. اور پھر اس کے بعد جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں لوگ، یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے بہت خدمت کی ہے، ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اب آپ یہ بتائیں اب ہم آپ کے لیے کیا کریں. صرف رسول نے یہ فرمایا قل لا اسألکم علیہ الا المودۃ فی القربہ، میں یہ صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو اور مودت کرو، تم میرے اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلو. یعنی قرآن اور اہل بیت دونوں ایک ہیں، دونوں سے متمسک رہنا. جس نے قرآن کو چھوڑ دیا اور بس اہل بیت کو پکڑ لیا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا قرآن کو پکڑ لیا، وہ گمراہ ہو گیا. جیسے کہ رسول نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، اب جو اس کشتی میں سوار ہو گیا تو وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا فہو غرق، یعنی وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا، فنا ہو گیا. اب ہمیں جو بھی ہم اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں گے، اہل بیت کے وسیلے سے مانیں گے، وہ ہماری مراد پوری ہوگی. اگر ہم اہل بیت کو چھوڑ دیں تو ہماری کوئی مراد نہیں پوری ہو سکتی ہے، کیونکہ اہل بیت جو ہے وہ ذریعہ ہے، سفینۃ النجات، نجات کا ذریعہ ہے. جب
جناب جس سے پہلے کہ میں نے پہلے والی میری اس میں تذکرہ کیا کہ جناب عیسیٰ نے جب جناب نوح نے کشتی اپنی تیار کی ہے تو سب کو دعوت دی اور اس کشتی پر تم سوار ہو جاؤ تو نجات پا جاؤ گے، اور جو اس کشتی پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس کشتی پر نہیں سوار ہوا فہو غرق، یعنی وہ ڈوب گیا۔ تو یہی ہے کہ ہر نبی نے، ہر امام نے میسیج دیا ہے، ہر قوم کو میسیج دیا جائے گا امر بالمعروف کا۔ امر بالمعروف کے معنی ہے اچھائی کا راستہ، نہیں منکر یعنی برائی سے دور رہنا۔ امر یعنی امام حسین علیہ السلام کا مقصد امر بالمعروف تھا، اچھائی کی طرف تھا۔ امام حسین علیہ السلام جس کے لیے جناب رسول خدا نے جگہ جگہ فرمایا کہ حسن حسین ان کو پہچانو، یہی ہمارا حسن ہے، یہی حسین ہے، یہی جنت جوانانی جنت کے سردار ہیں، جس کے لیے ناقہ بن رہے ہیں، جس کے لیے فرما رہے ہیں الحسن حسین سیدہ اہل شباب جنہ، اور نہ جانے کتنی حدیثیں ہیں کہ جنت کے پھول ہیں، سردار ہیں وغیرہ وغیرہ رسول نے فرمایا۔ اور پھر یہی نہیں، کیونکہ آپ اس کے بعد دیکھیں گا یہی چوتھی کڑی کا بھی، اس کے بعد چوتھی کڑی یعنی آج آپ کے 23 محرم ہے، اس مدرسے کی چوتھی مجلس ہے، اور اس چوتھی مجلس کے بعد سے یہ مجلس کا سلسلہ برابر چوتھی بات کی امام زین العابدین اسلام کی مناسبت سے بھی ہے۔ تو امام زین العابدین اسلام کا واقعہ جانتے ہیں کہ آپ کے والد محترم چوتھے امام سید الساجدین بھی کہا جاتا ہے، زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار، عبادت کرنے والے قوم چوتھے امام، اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ کہاں کے بچے جو ہے وہ کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ عبادت کر رہے تھے، قوم چوتھے امام امام زین العابدین عبادت میں اتنے مصروف تھے، اتنے عبادت تھے کہ ابلیس وہ سانپ بن کر آیا، اژدہے کی شکل میں آیا، تو امام کو طرح طرح کی اذیتیں دے رہا ہے، طرح طرح سے پریشان کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی پیر میں کاٹ رہا ہے، اور کبھی جانماز کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کی یہ کیفیت تھی، اپنے ابلیس سانپ کی شکل میں آیا تھا، لیکن پھر اس کے اندر روایت بتاتی ہے کہ آسمان سے جب ایک شکل زمین کے نیچے سے سجدگاہ کے پاس باہر آیا جس کے 10 سر تھے، بتاتے ہیں اس سانپ کے 10 سر تھے، جو ابلیس کی شکل میں آیا تھا، اور دانت سب نہایت تیز تھے، آنکھیں سرخ تھی۔ پھر محل سجود میں گھومنے لگا، آپ کچھ نہ ڈرے، یعنی آپ اس سانپ سے جو اتنی خطرناک شکل، لمبے لمبے اس کے ہاتھ تھے، 10 سر تھے، لیکن چوتھے امام اس سے ڈرے نہیں، اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا۔ تب اس نے پاؤں کی انگلیوں کو منہ میں لے کے کاٹنا شروع کیا، یعنی اس سانپ نے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی انگلیوں کو کاٹنا شروع کیا۔ جب وہ کاٹتا ہے اور جو ہے مارنے لگا، تو بہت تیزی کے ساتھ، جیسے آپ کو دیکھو کہ صاحب کسی طرح یا کوئی کسی چیز کو ہاتھ لگائیے تو ایک دم سے پھنکارتا ہے، تو وہ سانپ بھی پھنکارنے لگا، مارنے لگا، مگر حضرت نے کچھ خیال نہ فرمایا، یعنی اور اپنی جگہ سے پاؤں نہ اٹھائے، یعنی چوتھے امام عبادت میں ہی مصروف رہے، عبادت ہی کرتے رہے، اس کے آگے جو ہے وہ اس سے ڈرے نہیں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی صاحب آ جائے یا کوئی ہو جائے تو ہم فوراً کہ بھاگنے لگیں گے، صاحب آ گیا تو یہ ہو گیا، لیکن مگر وہاں کیا ہے، چوتھے امام جو ہے شیطان جیسی آیا، 10 سر بتاتے اس کے، اور سرخ ایک دم 10 سر سے 10، تو ابلیس یعنی چوتھے امام کو ڈرانے آیا تھا کہ یہ عبادت سے دور ہو جائے، کیونکہ سید الساجدین ہے، سید العابدین ہے، تو وہ ڈرے نہیں، اس کے بعد وہ عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ انگوٹھا اس سانپ نے منہ میں لے لیا، پھر بھی آپ ڈرے نہیں۔
صلوات محمد و آل محمد. اور نہ حالت قرآت میں حضرت کے دل میں کچھ شک اور وہم گزرا. اتنے میں ایک شہاب ثاقب بتاتے ہیں کہ اتنے میں جب یہ سات طرح طرح کی اذیتیں دینے لگا ابلیس شیطان، ادھر سے بھی ادھر سے بھی کاٹنے لگا، یہ کرنے لگا، تو اتنے میں ایک شہاب ثاقب آسمان سے ابلیس کی طرف گرا اور وہ چلا کے بھاگا. کوئی شیطان جب ثاقب جو ہے آسمان سے گرا ہے وہ چلا کے بھاگا، اپنی صورت اصلی پر ہو گیا اور قریب حضرت کے کھڑا ہو کر کہنے لگا اے علی. ثاقب کہتا ہے جو آسمان سے ایک شہاب ثاقب آسمان سے گرا تھا جس سے ابلیس بھاگا تھا، تو وہ کہتا ہے ثاقب اے علی بے شک آپ سید العابدین ہیں. کیا کہتا ہے وہ؟ اے علی آپ سید العابدین ہیں. وہ خبیث ابلیس ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ وہ خبیث ابلیس ہے. قسم خدا کی ابتداء آدم سے، قسم خدا کی ابتداء آدم سے اس وقت تک کسی نبی کی ایسی عبادت میں نے نہیں دیکھی، یہ کہہ کر چلا گیا. یعنی ہم نے آدم کو بھی دیکھا، نوح کو بھی دیکھا، ابراہیم کو بھی دیکھا، موسیٰ کو بھی دیکھا، عیسیٰ کو بھی دیکھا، سب کی عبادتوں کو دیکھا، لیکن صرف آپ کی عبادت الگ ہے. آپ سید العابدین ہیں. صلوات محمد خصوصیت بہت ہیں کیونکہ سید الساجدین کا ہے. بہت آپ کے الفاظ آپ کی شان میں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے بیٹے پاشا محمد باقی علیہ السلام گر گئے ہیں، کوفے کے اندر گر گئے ہیں، اور وہاں پر لوگوں نے چلانا شروع کر دیا، شور مچانے کہ آپ کے بیٹے پاشا گر گئے ہیں. لیکن عبادت کرتے رہے. اور چوتھی امام زین العابدین عبادت کرتے رہے. اور وہاں شور مچتا رہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بیٹے گر گئے ہیں، کنویں کے اندر آپ کے بیٹے گر گئے ہیں. اور وہ کافی گہرا کنواں تھا. لیکن پھر اس کے بعد چوتھے امام عبادت سے فارغ ہوئے، اور جب عبادت سے فارغ ہوئے تو کنویں کے اندر آپ نے ہاتھ کو یوں کیا، اور جیسے ہی ہاتھ کو یوں کیا تو چوتھے وہ پانچویں امام محمد باقر اسلام اوپر آ گئے. تو کون؟ یہ عبادت کا عالم ہے. آپ کا گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ شور مچا رہے ہیں کہ گھر آپ کا وہ ہو جائے گا، چل گیا ہے مولا باہر آ جائیے، وہ ہو جائیے. تو مولا نے جواب دیا کہ آخر آپ کے کیسی آپ کی عبادت ہے، آپ کی عبادت کا کیا عالم ہے کہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کی عبادت میں مصروف ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ کہ ہمیں جہنم کی آگ سے جہنم کی آگ سے ہمیں ڈر لگتا ہے. یہ ہے جہنم کے. اور اللہ سے جتنے بھی ہو سکے نماز میں استغفار کرے، توبہ کرے کہ بندے والے جو ہمارے گناہ ہو گئے گناہ نے کوئی رقم معاف کرو. یہ استغفار توبہ ہے. اور جب ہم استغفار کریں گے تو یقیناً اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، جب یہ استغفار کرتے ہیں تو پروردگار ہماری عبادتوں کو پورا کرنے والا ہے. اور یہی نہیں، وہ پروردگار اس طریقے سے ہماری عبادت ہونے کے لیے کہ اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جیسے چوتھے امام زین العابدین کی آپ کے صحیفہ سجادیہ ہے، دعاؤں کا مجموعہ ہے، ہر دعا اس کے اندر موجود ہے. کس طریقے سے کیسے اللہ سے استغفار کرتے ہوئے گڑاتے ہوئے دکھایا ہے اللہ کی شان میں کہ کس طریقے سے عبادت کرنا ہو جاتا ہے. 35 سال تک چوتھے امام نے گریہ کیا، بابا کا ہوتے تھے. یعنی اگر بازار سے نکلتے تھے تو گوشت والا کپڑا ڈال دیتا تھا. چوتھے امام اس سے فرماتے تھے کیا تمہیں
اس دمبے کو، اس جانور کو کیا پانی کی پلا کیا؟ بولا مسلمان جانتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے جانور کو پانی پلاتے ہیں۔ یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جانور ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے پانی کا خیال رکھتے ہیں، اور جب آگے جاتے تھے تو گریا کرنے لگتے تھے، کہا ہے میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا تھا۔ یہ خصوصیت روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا گریا کرتے تھے، وضو کرتے کرتے اپنے آنسو اس کے اندر روتے تھے۔ بلال، حضرت بلال نے سوال کیا، بولا کب تک آپ گریا کیجیے گا؟ شہادت تو آپ کی رہتی میراث ہے، کہ یہ بھی میراث ہے، تو ماں بہنوں کی شہادت چھیننے کہ یہ بھی میراث ہے؟ کہا یہ بھی کیسے میراث ہو سکتی ہے؟ میری ماں بہنوں کی شہادت چھین ہے، یہ بھی میراث ہے۔ اور کس طریقے سے شہادت ہے 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلا ہے تو چوتھے امام کے ہاتھ پیروں میں کڑیاں ڈلیاں، اتنی مطلب یہ ہے کہ خاردار تو عالم تھا، اگر وہ چپتا تھا اور تازیانے اس میں تازیانے مارے جاتے تھے۔ جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے تو پتہ چلا کہ جناب سکینہ جو ہے اونٹ کی پوچھ سے گر گئی اور گریا کر گئی۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے نیزہ پر غصہ تھا، وہ گڑ گیا اور آگے نہیں بڑھتا ہے۔ جب وہ آگے نہیں بڑھتا ہے تو وہ اذیت دیتا ہے چوتھے امام کو، درہ مارتا ہے، اور جب درہ مارتا ہے کہ بابا اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ دروں کو برداشت کر سکوں، بابا آخر وجہ کیا ہے آپ کہ آپ کا سر آگے نہیں بڑھتا ہے؟ کہ بیٹا سجاد، میری سکینہ پسے پشت سے گر گئی ہے میری سکینہ اپنا اونٹ کی۔ اب ادھر ادھر جناب صلوات اللہ علیہ دیکھتے دیکھتے کیا دیکھا کہ ایک ضعیفہ گود میں لیے ہوئے، اور وہ گود میں لیے مجھ سے پوچھی، جناب زینب شکریہ ادا کرتی ہے کہ ضعیفہ آپ کو بہت بہت شکریہ، اس بچی کے اتنے درے مارے ہیں، اتنی تکلیفیں ہیں، اسے گوشوارے چھینے ہیں اور طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی ہیں کہ برداشت سے باہر ہے۔ کہ بیٹی تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں کون ہوں؟ میں بیٹی، میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں۔ تو اماں آپ اس وقت کہاں تھی جب میرے بھائی حسین کا سر کاٹا جا رہا تھا؟ یہاں پر میں عرض کروں گا، میر انیس فرماتے ہیں، میر انیس مرثی کا چند بند فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں کہ میر انیس کیا کہتے ہیں کہ منی آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کی بیٹا چھائی ہے۔ اس طرف لشکر اعدام میں صف آرائی ہے، اب یہاں نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، برچیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، برچیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، اور مال لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں، مال لو پیاسے کو شور ہے ستمگاروں، زخمی بازو ہے کمر خم ہے بدن میں نہیں تاب، زخمی بازو ہے کمر خم ہے بدن میں نہیں تاب،